اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اور اس وقت جب ابراہیم کے پروردگار نے ابراہیم سے کہا اسلم، اے ابراہیم تسلیم کرو، اپنے آپ کو سپرد کرو اللہ کے، منزل تسلیم پہ آ جاؤ. جواب دیا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین، میں تسلیم ہوں، پروردگار عالم کے حضور میں تسلیم ہوں. وصیت کی ابراہیم نے اسی تسلیم کے بارے میں، اسی کے حوالے سے یا دین ابراہیمی کے بارے میں وصیت کی ابراہیم نے اور یعقوب نے اپنے اولاد کے لیے. اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ نے تمہارے لیے دین کو انتخاب کیا ہے. فلا تموتن، تم نے نہیں مرنا، تمہاری موت واقع نہیں ہونی چاہیے مگر الا وانتم مسلمون، مگر تسلیم کے اس منزل کے ذریعے، تسلیم کے ساتھ سر تسلیم خم کرتے ہوئے تمہاری موت واقع ہونی چاہیے. ابراہیم شناسی موضوع ہے. 18 آیتوں میں 24 سے لے کر 124 سے لے کر 141 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بیان ہوئی ہے. بہت ہی اہم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت اور آپ کی امامت اور آپ کی شخصیت. پیغمبروں میں واحد پیغمبر ہے جن پر آج 3 بڑے ادیان متفق ہیں، وگرنہ نصارہ اور یہودی ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. لیست النصارى، وہ کیا کہتے ہیں؟ دونوں ناحق ہیں. نصارہ کہتے ہیں یہودی حق پہ نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں نصارہ حق پہ نہیں ہے، دونوں کہتے ہیں اسلام حق پہ نہیں ہے. دونوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں متفق ہیں. تینوں ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. عیسائی بھی پیشوا مانتے ہیں، عیسائی اور یہودی اور مسلمان تو ویسے بھی قائل ہیں اس کے، لہٰذا ان کی شخصیت بہت ہی اہم ہے. شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کی شناخت بہت ہی امپورٹنٹ ہے. حتیٰ کہ آپ کے بچپنا، بلکہ آپ کا اس وقت جب آپ حمل کی حالت میں ہے، اس کے حالات، اس وقت کے حالات، اس زمانے کے حالات، اس کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کی مادر گرامی کے ذریعے کیسے حفاظت کی. اس زمانے میں خدا نے اپنی قدرت دکھایا، نمرود کو ناکام کیا. نمرود کے اپنے محل کے، اپنے دربار کے نجومیوں نے اس سے کہا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا. بہت گھبرایا، اچھا ایک بچہ آنے والا ہے، میرے ہاتھ میں حکومت ہے، میں روک دوں گا، بچہ آئے گا ہی نہیں دنیا میں. خدا کی قدرت کے سامنے کوئی ٹھہر سکتا ہے؟ خدا کے پالیسی کے سامنے کوئی پالیسی بنا سکتا ہے؟ وہ نبی کے جو امام بننے والا ہے، جس کا اعلان ہو چکا ہے، اس کو دنیا میں نہ آنے دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ انسان کے بس کی بات ہے؟ کسی حکومت کے بس کی بات ہے؟ قدرت خدا پر دلیل ہے حضرت ابراہیم کا دنیا میں آنا. حکم ہوا کہ کوئی بھی بچہ جو ہے پیدا نہ ہو، جو بچے پیدا ہوئے ان میں لڑکا اس کو قتل کر دیا جائے. قتل کر دیا گیا.
جو بھی بچہ شیرخوار ان کو قتل کر دیا گیا. جو حاملہ تھی ان کے لیے خاص انتظام کیا گیا، ان کو چیک کیا جائے بار بار. آپ کی مادر گرامی کو بھی بار بار چیک کیا گیا، پتہ ہے کہ یہ حاملہ ہے، لیکن آثار حمل جو ہے واضح نہیں ہو رہا. بیویوں کو شوہروں سے الگ کر دیا گیا، خبردار یہ آپس میں ملاقات نہ کریں کہ بچہ کوئی نہ ہو، اس بچے میں یہ کہیں یہ بچہ نہ ہو، اصلا کوئی بھی ہے قریب نہ ہو، کوئی بھی حمل نہ ٹھہروائے. اتنی زیادہ نگرانی اور اتنی زیادہ سختی، لیکن ان سختیوں کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مادر گرامی حاملہ ہوئیں، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا، پتہ نہیں چلنے دیا. دیکھا کچھ بھی نہیں. جاسوسوں نے اطلاع دی، نہیں کوئی حمل کا آثار نہیں ہے، کسی پر بھی کوئی کشف نہیں ہو سکا. آخر کر وہ وقت آ گیا کہ خود مادر ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئیں کہ میں اس وقت آخری مرحلے میں ہوں. وہاں تو ممکن نہیں ہے، اس شہر میں ممکن نہیں ہے. بابل عراق کا شہر ہے جہاں پہ وہ ٹھہرتی ہیں، جہاں نمرود کی حکومت ہے، لیکن وہاں پہ تو اگر وضع حمل ہو تو سارے جاسوس اور پولیس اور سارے سیکیورٹی سارے جان جائیں گے. کیا ہوا؟ آپ گئے پہاڑ پر، پہاڑ میں غار ہے، غار میں چلی گئی. غار میں جا کر وہاں پہ حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے. غار میں وہاں پہ آپ کی والد گرامی نے یوں ہی ولادت ہوئی، کپڑے میں لپیٹا، وہاں پہ دودھ دیا. اس کے بعد آپ واپس آئیں شہر میں. چند دن بعد دوبارہ جاتی تھی دودھ دینے کے لیے تاکہ شک نہ ہو. واپس آتی تھی، رہتی تھی، ٹھہرتی تھی، چھپ کے آتی تھی غار میں، اپنے بیٹے کو گود میں لیتی تھی، پیار کرتی تھی، محبت کرتی تھی، دودھ پلاتی تھی، واپس چلی جاتی تھی. وہ بچہ تنہا اس غار کی تاریکی میں، بچہ غار کی تاریکی میں، بچہ ہے، وہ انسان تو ہے نا، تاریکی ہے، ہوا کا گزر نہیں ہے، وہاں پر حشرات ممکن ہیں، وہاں پہ جانور ممکن ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ گرامی جب باہر جاتی ہے تو غار کو بھی بند کرتی تھی، کہیں کوئی آ نہ جائے، کوئی جانور نہ آ جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے کی ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ مادر گرامی آئی ہیں دودھ پلانے کے لیے، حضرت ابراہیم اپنی انگلی چوس رہی ہیں، انگلی سے دودھ جاری ہے. دیکھیں انتظام پروردگار، یہ معجزہ الہی. اس طرح بڑے 13 سال کی عمر تک حضرت ابراہیم غار میں ہے، باہر نہیں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. 13 سال کا جوان. اور روایت میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ ایک بچہ ہفتے میں بڑھتا تھا. آپ کے نشو و نما، آپ کے رشد بڑی تیزی سے ہوئی ہے. اور 13 سال کی عمر میں آپ 23 سال کے لگتے تھے، 20 سال کے لگتے تھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم نے خود فرمایا کہ مادر گرامی میں کب تک یہاں رہوں گا، میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ شہر میں جانا چاہتا ہوں، بابل جانا چاہتا ہوں، باہر نکلنا چاہتا ہوں. پھر آپ نے اپنے شوہر سے بات کی، پھر آخر میں آپ آئے شہر. وہاں سے آپ کے جہاد کا سلسلہ شروع ہوا. باہر آئے، باہر آنے کے بعد آپ نے ماحول دیکھا، باہر آنے کے بعد آپ نے فضا دیکھی، باہر آنے کے بعد آپ نے سورج کا نظارہ کیا، باہر آنے کے بعد تاریکی میں چاند کا نظارہ کیا، آپ نے ہر چیز کا نظارہ کیا، خوبصورتیوں کا نظارہ کیا، خدا کی شناخت حاصل کی. اس کے بعد یہ آیت قرآن کیا کہہ رہی ہے؟ اذ قال له رب اسلم. اس زمانے کو یاد کرو کہ جب پروردگار نے ابراہیم کے کہا، ابراہیم سے اسلم، تسلیم کی منزل پہ آ جاؤ. یہاں پہ ایسا نہیں کہ وحی الہی ہو رہی ہو، نہیں، وحی یہ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. وحی نہیں ہو رہی، الہام ہے یا فطرت کی آواز ہے، دونوں میں سے ایک ہے. ٹھیک ہے، یہ الہام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو الہام ہو اس جوانی میں کہ خبردار. جب باہر نکلے نا حضرت ابراہیم، تب دیکھا چاند، لوگ چاند کی پوجا کر رہے ہیں، ستاروں کو دیکھا ستاروں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کو دیکھا سورج کی پوجا کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے براءت کا اظہار کیا. آیت بہت اہم ہے، براءت کا اظہار کیا. جب مشاہدہ کیا نا، سارے ہر کوئی خدا بنا بیٹھے ہیں، مشرک بن بیٹھے ہیں، شرک کر رہے ہیں. چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، ستارہ خدا ہے، سارے خدا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہاں استدلال قائم، قرآن اس کو بیان کیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ان کے سامنے جا کے کہا یہ ستارہ خدا ہے، ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے. پھر جب ستارہ غائب ہوا تو کہا یہ کیسے خدا ہے کہ جو غائب ہو جائے. چاند کے لیے بھی یہی فرمایا. جب کہا سورج جب طلوع ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مشرکوں کے درمیان میں کہا ہاں یہ خدا ہو سکتا ہے، یہ بڑا بھی ہے، روشن بھی ہے اور گرم بھی ہے، حرارت بھی اس میں زیادہ ہے. جب ڈوبا سورج تو کہا یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو ڈوب جائے، جو غروب ہو جائے. استدلال قائم کیا. ٹھیک ہے،
ان کو حیران کیا، ان کو پریشان کیا، ان کی ضمیر کو بیدار کیا، کہا ہاں یہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ جو زندہ ہمیں حی ہے، قیوم ہے خدا، خدا ڈوبنے والا نہیں ہے، خدا غروب کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انی یا قوم، اے میری قوم، انی بریء مما تشرکون، جس کی تم پوجا کر رہے ہو، جس کو تم شریک قرار دے رہے ہو، میں اس سے بیزار ہوں۔ تو واللہ تبرہ یہاں پہ ہے، تبرہ حقیقی یہ کہ کہا میں بیزار ہوں تم سے، تمہارے خداؤں سے بیزار ہوں میں۔ پھر مشہور جملہ جو نماز سے پہلے مستحب ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہے، یہ جو بیان ہو رہا ہے نا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت، یہاں پہ ہے، اس مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسلیم کا اعلان کیا، منزل تسلیم پر فائز ہونے کا اعلان کیا کہ میں بیزار ہوں تمہارے خداؤں سے، اور میں اپنے وجود کے ساتھ متوجہ ہوں اس پروردگار کے لیے کہ جو خالق آسمان اور زمین ہے۔ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، اخلاص کے ساتھ، وما انا من المشرکین، میں مشرکین میں سے نہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، میں تسلیم ہوتا ہوں اس پروردگار کے لیے جو رب ہے، جس کے سامنے ذرے کائنات کا ہر ذرہ تسلیم ہے اور ذلیل ہے، میں ابراہیم کیوں نہ تسلیم ہو جاؤں لرب العالمین کے اس لفظ میں یہ پوشیدہ ہے۔ نہیں فرمایا کہ قال اسلمت للہ، اللہ کے سامنے، لرب العالمین کہہ کے بتایا کہ میں اس رب کے جو پورے عالمین کا پروردگار ہے، جس کا عالمین کا، تمام عالموں کا، جس کا ہر ذرہ خداوند متعال کے سامنے تسلیم ہے، میں ابراہیم بھی اسی منزل تسلیم پہ رہوں۔ بہت اہم ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم کی زندگی کیسے بچائے، کیسے محفوظ کیا اللہ نے، کیسے اہتمام کیا، دنیا میں آگے 13 سال اس غار کے اندر، پھر غار سے باہر آئے، باہر آنے کے بعد پھر آپ نے استدلال کا جو مرحلہ ہے وہ شروع کیا، مناظرہ شروع کیا، بحث شروع کی، اس کے بعد دلیلیں دیں توحید کے اوپر، آخر میں یہ جہاد گیا کہاں پر؟ فزیکل جہاد کی طرف، جہاں پہ آپ نے بتوں کو پاش کیا۔ پھر یہ انہوں نے پھر ارادہ کیا نمرود نے کہ جلا دیا جائے، مار دیا جائے۔ پھر وہ واقعہ ہوا آتش نمرود، کہ جہاں پر خود نمرود نے کہا کہ جلاتے وقت ظاہر اتنی آگ، پتہ کتنے دن کتنے مہینے لکڑی جمع کی گئی وہاں پر، اور وہاں پر اس نے نمرود لعین نے کہا کہ ایک ایسا مینار بنایا جائے کہ جہاں پر میں بیٹھوں اور نظارہ کروں ابراہیم کو جلتے ہوئے دیکھوں۔ بنایا گیا، اتنا بڑا مینارہ بنایا گیا ہے، بنا کے وہاں پہ دیکھتے ہیں، آزر بھی وہاں موجود ہے، دیکھا کہ دیکھتا ہوں میں ابراہیم کو جو سزا ملتی ہے، تو وہاں پہ جب دیکھا کہ ابراہیم کہ خدا نے ابراہیم کو بچا لیا ہے، تو وہاں پہ بڑا مشہور جملہ بتایا، کیا کہا؟ من اتخذ الہا فاتخذ الہا مثل الہ ابراہیم۔ اگر کسی نے واقعی رب کو دیکھنا ہے، معبود دیکھنا ہے، معبود کا انتخاب کرنا ہے، وہ جان لے ابراہیم کا معبود حقیقی معبود ہے۔ اقرار کیا اس نے، کوئی اگر رب کا انتخاب کرنا چاہے نا، وہ ابراہیم کے الہ کو رب کا انتخاب کرے۔ دیکھیں کیسے بچا رہا ہے ابراہیم کو، جی یہ دیکھیں دشمن ہے لیکن اقرار کر رہا ہے کہ میری کچھ بھی طاقت نہیں ہے، وہ خدا ابراہیم اگر بچانا چاہے تو بچا سکتا ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ابراہیم ہے، یہ خدا ابراہیم ہے، الہ ابراہیم ہے۔ محفوظ کیا، محفوظ کرنے کے بعد بالآخر بچ گئے، گلزار بن گیا نا، آگ گلزار بن گئی، بچ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مجبور ہو گئے کہ نکال دیا جائے، ہجرت کا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ ہجرت کہاں پہ تھے؟ عراق میں تھے، بابل میں تھے، حکومت نمرود کی وہاں پہ تھی۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہجرت کیا آپ نے، کہاں پر؟ شام۔ شام سے ہجرت کی کہاں پر؟ مصر، فلسطین، فلسطین سے مصر، مصر سے پھر فلسطین، فلسطین سے پھر مکہ، آخری ہجرت ہے۔ یہ ابراہیم ہے، ظاہر مضبوط انسان، ٹھیک ہے، ہجرت کے لیے تیار ہے لیکن اپنا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
حضرت ابراہیم تسلیم کی منزل پر ہے، تسلیم کی منزل پر اعلان کیا کہ اسلمت لرب العالمین، اور اس کو واضح بھی کیا کہ تو نے مجھے مال اگر دیے، اے خدایا تیرے سپرد ہے یہ مال، تو نے اگر جسم دیے آپ کے حوالے ہو جائے پھر بھی میں تیار ہوں، اے پروردگار اگر تو نے بیٹا دیے تو بیٹا بھی ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس منزل تسلیم اس کو کہا جاتا ہے، منزل تسلیم۔ بہت ہی صلحاء و انبیاء و معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ان کی صفت ہے منزل تسلیم تک پہنچنا۔ اور یاد رکھیے منزل تسلیم تک وہ فائز ہو سکتا ہے کہ جس کے سامنے اس کا نفس تسلیم ہو۔ یہ بہت اہم ہے، یعنی آپ اگر تسلیم کی منزل پر، تسلیم کی منزل یعنی کہ آپ خدا کی مانیں، صرف کسی کے نہ مانیں، اپنے آپ کو سپرد کرے۔ تسلیم یعنی اپنے آپ کو سپرد کرنا حکم الہی کے، خدا کے دین کے سپرد کر دینا، کسی کی نہ ماننا، صرف خدا کے ماننا، حوالے کر دینا۔ سپرد کرنا یعنی تسلیم یعنی اپنے آپ کو خدا کے اور دین خدا کے اور الہی قوانین کے حوالے کر دینا۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب اس کا نفس خود اس کے سپرد ہو چکا ہو، وہ انسان کے جو نفس کے حوالے ہو چکا ہو، جس پر نفس حکومت کرے، وہ کیسے اپنے آپ کو تسلیم کر سکتا ہے خدا کے؟ وہ تو شکست کھا چکا ہے، وہ اپنے نفس سے شکست کھا چکے، کہاں خدا کے سپورٹ کرے گا اپنے آپ کو؟ منزل تسلیم کے لیے وہ تیار ہے کہ جس نے اپنے نفس کو تسلیم کیا، اپنے وہ نفس جھک گیا اس کے اپنے سامنے، وہ نفس اس کے کنٹرول میں آ گیا، اس کے نفس پر اس کی حکومت آ گئی، اب وہ حاکمیت رکھتا ہے اپنے وجود کے اوپر، اب وہ تسلیم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ جس کے ہاتھ میں، جس کے پنجے میں خود اس کا وجود ہو، اس کے خواہشیں اس کے ہاتھ میں ہوں، اس کے خواہشیں اس کے کنٹرول میں ہوں، خواہشیں اس کے حکم پر چلیں، یہ شخص اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے اللہ کے۔ ابراہیم کی شخصیت ایسی شخصیت ہے۔ اور جب تسلیم ہو جائے، تسلیم سے کیا مراد؟ یعنی راضی ہے، جو خدا چاہے، جو خدا حکم دے، جو خدا تقدیر بنائے اس پہ راضی ہو جائے۔ ایسے نہیں کہ مجھے مال ملے تو میں راضی ہوں، نہ ملے تو میں پھر ناراض ہوں، نہیں ہے۔ اولاد نہ ہو تو میں راضی ہوں، اولاد جو ہے مل جائے تو پھر جو ہے مل راضی ہو، بڑا خوشحال، اولاد نہ دے، بیٹا نہ تو پھر میں شاکی ہوں، شکوہ کر رہا ہوں، خدا یہ کیا کر دی۔ میں بیمار ہوں تو اس وقت کے میں شاکی ہوں، جب میں صحت مند ہو گیا اس کے بعد جو ہے میں بڑا راضی ہوں، نہیں۔ منزل تسلیم یعنی راضی ہے ہر حالت میں۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے دلیل ہے، آپ کی زندگی اس کے لیے جو ہے کیا دلیل ہے آپ کے لیے کہ ہر مرحلے میں آپ جو ہے تسلیم کی منزل پر ہیں اور راضی ہیں، راضی ہیں، راضی ہیں۔ وطن سے چھوٹ جائے راضی ہیں، اولاد کو قربان کرنا پڑے راضی ہیں، وطن چھوڑنا پڑے راضی ہیں، آگ میں جانا پڑے راضی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دشمنوں کے مقابلے میں ڈٹنا پڑے راضی ہیں، دشمن سے مار کھانا پڑے پھر بھی راضی ہیں۔ یہ تسلیم ہے۔ اگر یہ ہمارے اندر صفت آ جائے، ہم کیا ابراہیمی صفت کے مالک ہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، پھر آپ بعد میں وصیت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب نے وصیت کی۔ وصیت سے پہلے خود اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے۔ دیکھ لیے جب حضرت ابراہیم وصیت کر رہے ہیں تو پہلے خود منزل تسلیم پر ہے۔ ایسے نہیں ہے منزل تسلیم بھی نہیں صرف وصیت کی جائے، نہیں، پہلے عمل کرو اس کے بعد وصیت کرو، اس کا اثر ہے۔ ابراہیم اور یعقوب نے، اس کا مطلب ہے ایک سیرت ہے یہ ہمارے لیے، یعنی اپنے اولادوں کی فکر کرو، اولادوں کی سوچو، اولادوں کی دنیا کی فکر صرف نہیں کرو، اولادوں کی آخرت کے بارے میں سوچو، نہ صرف آخرت کے بارے میں، دنیا میں ان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں سوچو۔ وہ کیسی ہونی چاہیے؟ منزل تسلیم پہ ہونی چاہیے۔ یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یعنی ہمارا درد کیا ہو، والدین کا درد کیا ہو، اجداد جد کا درد اپنے پوتوں نواسوں کے لیے کیا ہو، نواسیوں کے لیے کیا ہو، یہ ہو کہ ان کی زندگی کیسی، آیا منزل تسلیم میں ہے یا نہیں ہے، تو خوشحال ہوں، دعا کرے خدا کے سامنے، الحمدللہ کرے، شکر خدا کرے۔ پوری دنیا دے دیے، کوٹھیاں دے دیے، ان کو باغات دے دیے، ان کے پاس سب کچھ ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن منزل تسلیم میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کچھ بھی نہیں ان کے پاس، فارغ ہیں، فیل ہیں، شکست خوردہ ہیں، شکست خوردہ ہیں۔ اس کے لیے پہلے خود والدین کو منزل تسلیم پہ آنا پڑے گا۔ یہ ابراہیمی سیرت ہے۔ اس کے بعد وصیت کا مرحلہ ہے،
پھر وصیت کی اہمیت یہاں سے واضح ہو جاتی ہے، یعنی انسان خود اس منزل پہ آ جائے، درد کو محسوس کرے، خود اس کا تجربہ کرے، خود جہاد میں کس میدان میں مجاہد بن جائے، خود دشمنوں سے ٹکر لے، خود ان کے لیے اسوہ بن جائے، اس کے بعد وصیت کرے۔ یہ سارے اسوات ہیں، رول ماڈلز ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں سورہ ممتحنہ 4 نمبر آیت، جس میں خداوند متعال نے حضرت ابراہیم کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، اور وہ بتا دیا کس بارے میں وہ اسوہ حسنہ ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، یقیناً تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اسوہ یعنی کہ سیرت حسنہ ہے، خوبصورت ماڈل ہے، خوبصورت ماڈل ہے۔ کہاں پہ؟ فی ابراہیم، ابراہیم کی زندگی میں، والذین معہ، اور جو ابراہیم کے ساتھ ہے ان میں بھی جو ہے کیا تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کون ہے ساتھ؟ کون ہے ساتھ؟ حضرت اسماعیل۔ کون ہے ساتھ؟ حضرت یعقوب۔ کون ہے ساتھ؟ حضرت ہاجرہ۔ کون ہے ساتھ؟ حضرت سارہ۔ یہ سارے کیا اسوات ہیں؟ سارے اسوات جنہوں نے ساتھ دی ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اصحاب ہیں، آپ کے باوفا ہیں، وہ سارے سیرت ہے، آپ کی سیرت ہے تمہارے لیے، اسوہ حسنہ ہے۔ کیا کیا؟ اذ قالوا لقومہم، اس وقت سیرت کس معاملے میں، کس میدان میں؟ اس میں سیرت ہے، یعنی وہ رول ماڈل کہاں پہ؟ یہاں پہ بیان کیا قرآن۔ دیکھو قرآن ہدایت اسی لیے ہے نا، قرآن بیان بھی کرتا ہے، اس کے لیے پھر ڈیٹیل بھی بیان کرتا ہے، وضاحت بھی فرماتا ہے۔ اسوہ حسنہ اگر تمہارے ابراہیم کی زندگی ہے تو کس میدان میں ہے؟ فرمایا اس طرح ہے کہ جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا انا براء منکم، اے میری قوم میں تم سے بیزار ہوں، میں برات کا اظہار کرتا ہوں، قوم سے برات کا اظہار کرنا، نہ کہ قومی مفاد کو دیکھتے ہوئے، حق کو دیکھتے ہوئے چپ ہونا، یہ ابراہیمی صفت نہیں ہے۔ میری قوم ہے، میرا قبیلہ ہے، میرا خاندان ہے، بس بے شک باطل پہ ہوں، میں نے ان کی حمایت کرنی ہے، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ ابراہیمی سیرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اے میری قوم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انا براء منکم، میں تم سے بیزار ہوں، بری ہوں، برات کے اظہار کو، مما تعبدون، اور جن کے تم پوجتے ہو ان سے بھی میں بیزار ہوں، ان سے بھی میں بیزار ہوں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، کفرنا بکم، میں تمہارا انکار کرتا ہوں، میں نے تمہارا انکار کیا ہے، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، تمہارے اور اپنے قوم سے فرما رہے، تمہارے اپنے رشتہ داروں سے، تمہارے اور میرے درمیان میں دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، ہم آپس میں دشمن ہو گئے، ہم دشمن ہیں، ہم دوست نہیں ہیں۔ والعداوہ، ہمارے درمیان عداوت ظاہر ہو چکی ہے، دشمنی ظاہر ہو چکی ہے، والبغضاء، بغض ظاہر ہو چکی ہے، ابداً، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے شرط ہے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، حتی یہاں تک جب تک تم اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس پر ایمان نہیں لاؤ گے، اگر ایمان نہیں لاؤ گے یہ دشمنی ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ ابراہیمی صفت ہے، یہ ابراہیمی صفت ہے، حق کے لیے آواز اٹھانا، حق کے اوپر ڈٹ جانا، حق کی خاطر اپنے قبیلے اور قوم سے دشمنی مول لینا، حتیٰ کہ دشمنی کا اعلان کرنا، برات کا اعلان کرنا، بے شک تنہا ہو جائے، بے شک آگ میں جلا دیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ شہادت، شہید ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ فلسطین میں یہی ہے نا، نسل کشی ہو رہی ہے نا، حق پہ ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، نسل کشی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ آزادی کے لیے جنگ میں شہادتیں ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نکلنا نہیں ہے، لیکن وہاں سے ہار نہیں ماننا، چھوڑنا نہیں ہے اپنے وطن کو، بلکہ چھیننا ہے، بلکہ چھیننا ہے، حق ہے نا، ان کا حق ہے، سرزمین ہے، مکمل فلسطین ان کا حق ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، وہاں پہ رہنے والے جو پہلے سے آ رہے ہیں، ان کا حق ہے، نہ کہ ان کا جو یہ صہیونزم ہے، صہیونیوں کا حق نہیں ہے، جو وہاں جو کچرا جو ہر جگہ سے جو ہے لا کے وہاں پہ جمع کر دیا گیا اسرائیل کے نام سے۔ ڈٹنا ابراہیمی صفت ہے، ڈٹ جانا اس راہ پہ، بے شک شہید ہو جائے، بے شک اپنے قوم قبیلے سے الگ ہو جائے، تنہا ہو جائے، پھر بھی ڈٹے رہنا، یہ ابراہیمی صفت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تسلیم، یہ خود تسلیم، یہ اسوہ حسنہ ہے، قوم و قبیلے سے الگ ہو جانا، حق کی خاطر چھوڑ دینا، الگ ہو جانا، تنہا ہو جانا، یہ صفت ابراہیمی ہے، سیرت ابراہیمی ہے، اسوہ حسنہ ابراہیمی ہے۔ دوسرا تسلیم ہو جانا، جس کی بات ہو رہی جو موضوع ہمارا، تسلیم ہو جانا،
دین ابراہیمی کے سامنے تسلیم ہو جانا، اللہ کے دین کے مقابلے میں تسلیم ہو جانا، سپورٹ کر دینا. اور اس کے بعد آخری تلقین تسلیم، یہ بھی ابراہیمی صفت ہے، تلقین کرنا. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ٹھیک ہے، آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد تلقین کرنا، بتانا اپنی اولاد کو، ہاں یہ ہے راہ. تلقین کرنا، بتانا، وضاحت کرنا ان کو، ہاں یہ ہے راہ خدا. وصیت کرنا، یہ راہ خدا. یہ ابراہیمی صفت ہے جو بیان ہوئی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو وصیت کی، ان کے پودے یعقوب نے یوسف علیہ السلام ان کو یہ وصیت کی. کیا وصیت کی؟ یا بنی، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم. یہ ہے سیرت، یعنی ہم والدین اپنے بچوں کے لیے یہ جملہ استعمال کریں، اے میرے بیٹے، ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے تمہارے لیے انتخاب کیا دین کو. سبحان اللہ. بے دین مت ہونا، تم دیندار بنو. دیندار ہی نہیں، دین والا بنو. تمہارے پاس دین کا سرمایہ موجود ہے، جس کے لیے خون دیا گیا، جس کے لیے زحمتیں برداشت ہوئی، جس کے لیے ابراہیم راہ خدا میں فدا ہوا ہے، جس کے لیے اسماعیل فدا ہوا ہے، جس کے لیے موسیٰ فدا ہوا ہے، جس کے لیے عیسیٰ فدا ہوا ہے، جس کے لیے رسول اللہ فدا ہوا ہے، جس کے لیے کربلا کے شہداء فدا ہوئے. اس دین کے لیے، یہ دین بڑا قیمتی ہے. یہ وصیت میں ہے، وصیت کو کوٹ کیا خدا نے ہمارے لیے، ہم اور آپ کے لیے. یاد رکھو، یہ تمہارا جذبہ ہونا چاہیے، تمہارا نیت یہ ہونا چاہیے، تمہارا ارادہ یہ ہونا چاہیے. اولاد کو یہ کہنا ہے، تلقین کرنا ہے، وصیت کرنی ہے کہ میرے بیٹے، تمہارے لیے اللہ نے دین کا انتخاب کیا ہے، نظام کا انتخاب کیا، سسٹم کا انتخاب کیا ہے. کرنا کیا تم نے، ہونا کیا، درد کیا ان کا، کیوں کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہی ہے تمہارے لیے اللہ نے دین کا انتخاب کیا، کیوں کہہ رہے ہیں؟ فلا تموتن الا وانتم مسلمون. اس لیے کہ تاکہ تم عاقبت بخیر ہو جاؤ. سبحان اللہ. جب خدا کے حضور میں جاؤ تو اس وقت خدائی بن کے، الہی بن کے جاؤ. ہمارے لیے فخر کا باعث بنو. خدا فخر کرے کہ کیسے والدین تھے، خدا فخر کرے کہ کیسے پرورش کرنے والے تھے. وہ ائمہ، امام حسین علیہ السلام، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ائمہ اطہار فخر کریں کہ کیسے اولاد کی تربیت کی ہے. یہ ان کا درد تھا. ان کا درد یہ نہیں تھا کہ کیا کرے، کلاس میں فرسٹ ہے، بہترین یونیورسٹی میں جائے، باہر کے ماحول میں جائے، اچھا اس کے پاس گاڑیاں 2 2 3 3 ہر قسم کے رنگین گاڑیاں اس کے پاس ہو، وہ پیسوں سے جو ہے نا اس کا جیب بھرا ہوا ہو، اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہوں، بے محتاج زندگی. نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک درد، مسلمان اگر ہے، مومن اگر ہے، والدین، ایک درد ہونا چاہیے، آیا اس کے اولاد منزل تسلیم پہ ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ہے تو الحمدللہ رب العالمین، سرخرو ہے، دنیا میں بھی سرخرو، آخرت میں بھی سرخرو. اگر نہیں ہے تو دنیا میں بھی شکست کھانے والا، آخرت میں بھی شکست کھانے والا. یہ والدین کیا درد رکھتے ہیں کہ ہر درد ہے اس کے لیے، بیمار نہ ہو، اس کا زخم نہ ہو، اس کا پیٹ خراب نہ ہو، اچھا فلو نہ ہو، ہے نا. یہ درد محسوس کرتا ہے نا، بڑا پریشان. خدا ہے مولانا صاحب تمہارے سے دعا، بڑا مسئلہ ہے. لیکن درد یہ نہیں ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ جا رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، تنہائی میں موبائل میں بیٹھ کے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. یہ درد نہیں ہے. وہ کہاں جا رہا ہے، اس کے دوست کون ہے، کوئی درد نہیں ہے. یہ درد ہے، وہ منزل تسلیم سے ہٹتا جا رہا ہے، وہ نفس کا اسیر ہوتا جا رہا ہے، وہ خواہشوں کا اسیر ہوتا جا رہا ہے، وہ شہوتوں کا اسیر ہوتا جا رہا ہے، وہ غلط دوستوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اس کی نمازیں چھوٹتی جا رہی ہیں. مسجد میں آتا تھا اب نہیں آ رہا، وہ مجالس میں آتا تھا وہ نہیں آ رہا. وہ کوئی درد نہیں ہے. یا بنی، یا بنی، اے میرے بچوں، اے میرے اولاد، ان اللہ اصطفیٰ، خدا نے تمہارے انتخاب کیا دین کو. فلا تموتن، خبردار تم نے مت مرنا، نہیں مرنا، الا مگر کس حالت مرنا ہے، وانتم مسلمون، کہ تم تسلیم کی منزل پر ہو. مقام تسلیم پہ اگر ہو تو الحمدللہ کریں، ورنہ احتیاط کریں، خبردار. پھر سوچیں کیا ہو رہا ہے، پھر پریشان ہونے کا حق ہے، پھر ٹینشن میں آنے کا حق ہے. ہمارا ٹینشن اس لیے ہو، نہ کہ ہماری کوئی اور ٹینشن ہو. ہمارا ٹینشن کی جو بنیاد اور ہماری جو ذہنی کیفیت کی وجہ بچوں کی تربیت ہو. اگر یہ ہو تو وہ ٹینشن مبارک ٹینشن ہے. میں اپنے لیے پریشان ہوں کہ میں آیا تسلیم کی منزل پر ہوں یا نہیں، یہ ٹینشن تو بڑا مبارک ٹینشن ہے.
یہ ٹینشن اگر ہو، یہ پریشانی اگر ہو تو پھر اس کے لیے مبارک ہے اور اس کا اجر عظیم ہے اس کے لیے، اور خدا کی مدد اس کے لیے حاصل ہوگی، ائمہ اطہار کی نظر اس کے اوپر ہوگی، اور امام جماعت جل فرج شریف کی دعائیں اس کے ساتھ ہوگی، ان کے نتیجے میں اس کے اولاد کی کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ انشور ہے انشاءاللہ۔ خداوند متعال ہم سب کو منزل تسلیم پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں ابراہیمی علیہ السلام کی صفات سے مزین فرما۔ پروردگارہ اگر ہمارے اندر غیر الہی صفات ہیں، ضعف ہے، کمزوری ہے، پھسل جانا ہے، دشمن کے ہاتھوں میں آ جانا ہے، خدایا ان کو ہم سے دور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ابراہیمی صفات میں سے شیطان سے ٹکر لینا ہے، دشمنوں سے مقابلہ، پروردگار ان صفات سے ہمیں مزین فرما۔